دنیا میں مختلف نظام حکومت موجود، کہیں جمہوریت ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں ان نظاموں میں فرق کیا ہے اور یہ کیسے اپنا اظہار معاشرے میں کرتے ہیں یا معاشرہ کیسے ان نظاموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک جملہ ہم بہت سنتے آئے ہیں، بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے صحابی کا قول ہے، حکومت یا نظام کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم پر نہیں۔ اس کی کیا معنی ہے اور کیسے طاقت کا بیجا استعمال معاشروں کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ یہ ہے وہ موضوعات جن پر ہم اپنے اس ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو میرے ویلاگز ملتے رہیں۔ دیکھیے، اس وقت دنیا میں مختلف طرز کے نظام حکومت موجود ہیں۔ بڑی جو ڈویژن کی جاتی ہے وہ جمہوری نظام اور غیر جمہوری نظام کی۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جمہوری نظام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ اگر آپ مدر آف ڈیموکریسی یو کے جسے کہا جاتا ہے، برطانیہ، اس میں دیکھیں تو ان کا ہاؤس آف کامن تو الیکٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز نامینیٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے، الیکٹڈ نہیں ہوتے۔ اس میں ماروسی لارڈز بھی موجود ہیں، وہ بھی لارڈز موجود ہیں جن کو ملکہ یا کنگ لارڈ بناتے ہیں، اور خود جو سربراہ مملکت ہے، یعنی پہلے ملکہ تھی اب کنگ چارلز ہے، وہ الیکٹڈ نہیں ہے، بائی برتھ ہے، خاندانی وراثت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اسے ایک جمہوری ریاست کے طور پر مانا جاتا۔ امریکہ ایک بڑی پاور، جمہوری نظام ہے، صدارتی نظام ہے، دو ہاؤسز ہیں، کانگریس اور سینٹ، دونوں میں آنے والے لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کا بالکل الگ الیکشن ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی جوڑی کو چنا جاتا ہے اور وہ خود لوگوں کو چنتے ہیں، اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ اسے بھی جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ جرمنی میں چانسلر ہوتا ہے، وہ بھی الیکٹڈ ہوتا ہے۔ بعض معاشروں میں ایک راؤنڈ ہوتا ہے ووٹس کا، بعض میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر اتنی پرسنٹیج ووٹ کی نہیں ملے گی تو الیکشن دوبارہ ہوگا۔ الیکشن کئی مراحل میں ہوتا ہے، لیکن یہ سب اپنی بنیاد میں جمہوری نظام گنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نظاموں کی بنیاد ون مین ون ووٹ کے پرنسپل پر ہے کہ ہر بالغ عاقل فرد ایک خاص وقت کے بعد، وہ بعض جگہ 4 سال ہے، بعض جگہ 5 سال ہے، اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے گا اور وہ نمائندے اس کو گورنمنٹ کو چلائیں گے۔ دوسری طرف وہ معاشرے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ جمہوری نظام نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یا کسی خاص گروپ کی کا قبضہ ہے۔ جیسے چین میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا برسر اقتدار ہے۔ چائنا کی آبادی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 1.40 ارب ہے، اور جو ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے ممبران کی تعداد صرف 90 لاکھ ہے، اور یہ تعداد کم رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ لوگ نہ شامل ہو جائیں پارٹی میں۔ تو یہ دوسرا نظام ہمارے ہاں ایران کا ہے، جہاں جمہوریت بھی ہے، لوگ پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر فقہا کی ایک پارلیمنٹ ہے، ایک نظام ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے۔ روس میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور اگر اس طرف ہم آ جائیں جو عرب اسٹیٹ ہے تو وہاں امارات ہے، بادشاہت ہے، اور ان میں کسی طرح کی ڈیموکریسی کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا نظام بہتر ہے؟ اگر ہم
25 سال لے لیں، یہی 25 سال جو 21ویں صدی کے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر جمہوری نظام حکومت ہے، وہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی دنیا کی بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ اکانومی میں اب پولیٹیکلی اور ملیٹریلی وہ اپنی سٹرینتھ بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے پلاننگ کے ذریعے، پلانڈ اکانومی کے ذریعے سائزبلی اپنے معاشرے کی غربت کو ختم کیا ہے، لوگوں کو نیڈز پہنچائی ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا میں جو رد عمل ان ملکوں کا تھا جن میں ذرا کنٹرول زیادہ تھا حکومت کا، انہوں نے زیادہ بہتر رسپانس کیا اور اپنے لوگوں کی صحت اور ان کی تندرستی کا زیادہ خیال رکھا ایز کمپیئر ٹو کٹ اکانومی جن ملکوں میں تھی، وہاں اموات زیادہ ہوئیں، لوگوں کو زیادہ سفر کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمہوری معاشرے جو کسی دور میں اس بات کے بڑے پرچارک تھے کہ بھئی لوگوں پر قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، ہر آدمی کو آزادی اظہار ہونا چاہیے، پیسفل ڈیمانسٹریشن حکومت کے خلاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے اصولوں سے روگردانی کی، انہوں نے اپنے لوگوں پر پابندیاں لگائیں۔ پرامن احتجاج کرنے والے لوگ جو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے، یونیورسٹی کیمپسز میں طلباء کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ دے آر ڈیویٹنگ فرام دیئر پرنسپلس۔ اب یہ بات کہ کیا ملک میں آپ طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ کر طاقت کے ذریعے اپنے اقتدار کو پرولونگ کر سکتے ہیں؟ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ طاقت کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا، بڑے لمبے عرصے تک وہ قبضہ برقرار رہا، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بات کر سکے مخالف، لیکن پھر ایک دن سب کچھ دھڑام سے گر جاتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی بھی نظام کو اصولوں کے بغیر چلاتے ہیں، طریقہ کار کے بغیر چلاتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے وہ جو قوت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے آپ ساری چیزوں کو مینج کر لیں گے۔ اچھا، اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان ایک آئینی جمہوری ریاست ہے جو لوگوں کو بہت سے رائٹس دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے وہ رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں اور طاقت کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خاموش کرا دیں گے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نظام یا حکومت کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر بھی ایک اصول پسندی کا نظام ہے۔ ایمان ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر کا اقرار کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور حقوق اور فرائض انسان پر فرض کیے گئے ہیں ان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جو ہمارے اس ڈیفینیشن کے مطابق دائرہ ایمان میں نہیں ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ دائرہ کفر میں ہے۔ لیکن ان کا اپنا دائرہ جس میں وہ ہیں، اگر وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں تو وہ سسٹین کریں گے، کیونکہ معاشرے ہمیشہ پرنسپلز پر چلتے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ میں نگاہ ڈالیے، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑی بڑی ریاستیں بنی، بڑے بڑے خاندان آئے جنہوں نے لمبے عرصے تک حکومتیں کی، لیکن وہی حکومتیں پائیدار تھیں جو اصولوں کی بنیاد پر کی گئیں۔ قبضہ پہلے زمانے میں طاقت کے زور پہ ہوتا تھا، ساری دنیا میں ایک ہی پرنسپل تھا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہیومن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس فرد، گروہ یا قبیلے کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ لیکن قبضہ کرنے کے بعد کیا وہ صرف طاقت کے زور پر حکومت کرتا تھا یا پورا ایک مجموعہ مرتب کرتا تھا قوانین اور اصول و ضوابط کا؟ اب میں یہاں آپ کو تاریخ سے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال مسلمانوں کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اسلام صرف عرب کا جو علاقہ ہے وہاں تک محدود تھا۔ اس کے بعد مسلمان نکلے،
اور وہ اپنے دور کی دو بڑی سلطنتوں سے طاقتوں سے ٹکرائے اور بیک وقت ٹکرائے، ایران اور رومن امپائر، اور ان دونوں سلطنتوں کو شکست دی۔ ایران میں جو امپائر تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئی، آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ جو رومن امپائر تھی جو بہت بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کا بڑا حصہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ لیکن یہ حملے صرف طاقت کا اظہار نہیں تھے۔ جب مسلمان اپنے عرب سے نکلے تو ان کے پاس ایک باقاعدہ ایک بڑا نظریہ حیات تھا، کائنات کو سمجھنے کا نظام تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسی سویلائزیشن پیدا کی، گزشتہ 1400 سال سے دنیا کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر بہت گہرے نقوش ثبت کیے ہوئے۔ مسلم سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن، پوری دنیا کا ایک بہت بڑا اگر آپ میپ بنائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ افریقہ، یورپ، ایشیا اور اس سے آگے دوسرے بر اعظم جو ہیں، جہاں جہاں مسلمان پہنچے وہاں انہوں نے ایسی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی جو آج بھی چمک دمک باقی رکھے ہوئے ہے، اگرچہ ہم پچھلے 300 سالوں سے یورپی استعماری قوتوں کے تسلط اور نرغے میں، مسلمانوں کے کوئی سال بعد تقریباً کم و بیش کہہ لیں، منگولیا سے طاقت کا ایک طوفان اٹھا۔ طاقت کا یہ طوفان چنگیز خان کہلاتا۔ چنگیز خان نے جو فتوحات کی وہ شاید مسلمانوں کی فتوحات سے زیادہ تیز تھی۔ منگول قبائل میں رہتے تھے، چنگیز خان نے پہلے منگولیا میں ان قبائل کو اکٹھا کیا، پھر وہ دنیا فتح کرنے نکلا اور دنیا کے بہت بڑے رقبے پر مغل امپائر یا منگول امپائر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے، تیسری جنریشن تک آتے آتے یہ سلطنت ڈیزالو ہو گئی۔ کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی چین میں جا کے چینی مذہبی عقائد کا اسیر ہو گیا، اور دنیا سے منگول امپائر 1 صدی کے اندر اندر غائب ہو گئی۔ آج کہیں بھی دنیا کے کسی سویلائزیشن کے میپ کے اوپر آپ کو منگول سویلائزیشن نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ منگولوں کے پاس طاقت تھی لیکن کوئی بڑا نظریہ حیات نہیں تھا۔ ایک ضابطہ تموچن کا ضابطہ کہا جاتا ہے جو چنگیز خان نے بنایا تھا کہ کیسے چیزیں آپریٹ ہوں گی، لیکن وہ انسانی کوشش تھی، اس کے پیچھے کوئی بڑا ورلڈ ویو نہیں تھا، اس لیے وہ جہاں گئے وہاں کے مذہب نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا، تو طاقت ڈیزالو ہو گئی۔ نظریہ حیات ڈیزالو نہیں ہوتا، اصول ڈیزالو نہیں ہوتے۔ انسانی معاشرے میں مساوات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں کسی معاشرے میں نہیں ہیں تو وہ معاشرہ سسٹین نہیں کرے گا، اور اگر معاشرہ سسٹین نہیں کرے گا تو جو سسٹم اس معاشرے کو آپریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جسے ہم حکومت کا نام دیتے ہیں، وہ بھی سسٹین نہیں کرے گی۔ یاد رکھیے، طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت پارٹ آف سولوشن ہے جبکہ وہ پارٹ آف پرابلم ہوتی ہے۔ یعنی درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یا جس نے مسائل پیدا کیے ہیں طاقت کے استعمال نے، اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے بہتری لے آئیں گے، تو ظاہر ایسا نہیں ہوگا۔ جو مسائل طاقت سے پیدا ہوتے ہیں وہ طاقت سے حل نہیں ہوتے۔ کچھ مسائل طاقت سے حل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے مسائل ہیں جو اصولوں پر چلنے سے حل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی پاکستان میں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک اچھی حکومت کی تشکیل کے لیے، ایک اچھے نظام زندگی کی تشکیل کے لیے طاقت سے زیادہ بنیادی رہنما اصولوں کو اپنانا چاہیے۔